السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے ہی رکھے۔ جی بچوں، آج ہم نے اپنے سیکنڈ چیپٹر کا تھرڈ کوسچن کرنا ہے جو کہ ختم نبوت پر مبنی ہے۔ تھرڈ کوسچن ہے، قرآن پاک کی کسی ایک آیت کے حوالے سے ختم نبوت کا مفہوم واضح کرے۔ بچوں یہ جو واضح لکھا ہوا ہے اس کی املا درست کر لیں، یہ ہوتا ہے لاسٹ میں، یہ آئین لگ رہا ہے، کمپیوٹرائزڈ مسٹیک ہے یہ، تو اس کو درست کر دیجیے گا۔ جی اس کا جواب اس طرح شروع کریں گے ہم۔ ختم نبوت کا مفہوم عربی زبان میں خاتم کے معنی ہے وہ مہر جو لفافے پر اس لیے لگائی جاتی ہے تاکہ اس میں کوئی کمی و بیشی نہ کی جا سکے۔ اس طرح ختم نبوت سے مراد نبیوں کی مہر ہے، یعنی نبوت اور رسالت کا وہ سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے سر بمہر ہو گیا، یعنی اس پر مہر لگ گئی۔ اور مہر لگنے کا جیسا کہ اوپر مطلب آپ کو بتایا ہے کہ جس کا مطلب ہوتا ہے کہ مزید اس میں کوئی تبدیلی یا رد و بدل کی گنجائش نہیں رہی۔ اس کے بعد ہیڈنگ دینی ہے قرآن کی روشنی میں ختم نبوت۔ قرآن مجید میں 100 سے زائد ایسی آیات ہیں جن سے ختم نبوت کا مفہوم واضح ہوتا ہے۔ سورۃ الاحزاب میں ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ ترجمہ، لوگوں محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں مگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خاتم الانبیاء ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ہیڈنگ دینی ہے تکمیل دین اور ختم نبوت۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری انسانیت کے لیے جو صحیفہ ہدایت لے کر آئے وہ 23 سال کے عرصے میں مکمل ہوا۔ آخر کار آخری حج کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت ہے یہ لفظ، بچوں اس کو درست کر لیں، یہ اس کی املا صحیح نہیں لکھی ہوئی۔ اکملت لاکم دینکم و اتممت، یہ پوری آیت جو ہے یہ آپ اپنا بک سے دیکھ کر تو صحیح کر لیں، یہ لفظ بھی صحیح نہیں ہے۔ علیکم یہ بھی صحیح نہیں ہے، آگے بھی اس میں مسٹیک ہے۔ تو یہ لفظوں کی جو غلطی آ رہی ہے نا بچوں، یہ دیکھیں اس میں یہ لفظ بھی نہیں ٹھیک ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے، تو اس میں پھر وہ یاد کرنا بھی آپ کو مشکل ہوتا ہے، تو اس کو بک سے دیکھ کر اس کی کریکشن کر دیجیے گا، ٹھیک ہے۔ میں ویسے بک سے دیکھ کے آپ کو بول بھی دیتی ہوں، دیکھ کر میں بتا بھی دیتی ہوں، دکھا بھی دیتی ہوں۔ یہ دیکھیں بک میں آپ کے الیوم اکملت لاکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا۔ سورہ مائدہ کی یہ آیت نمبر 3 ہے بچوں، تو اس کو آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے اور درست بھی کر لیں اس کی عربی، تاکہ جب آپ عربی یاد کریں تو اس میں مسٹیک نہ رہے۔ اور اس کی آپ نے ایک قرآنی آیت جو ہے وہ 2 نمبر کی پوچھی جا سکتی ہے، تو وہ بھی آپ نے یا یہ والی یاد کر لیں یا سورہ احزاب والی یاد کر لیں جس میں وہ ہے ما کان محمدن، یہ والی آیت، ٹھیک ہے بچوں۔ تو یا آپ یہ والی یاد کر لیں ما کان محمدن، یہ والی سورہ احزاب کی آیت ہے، اور یہ دونوں ختم نبوت پر یہ 2 نمبر کی علیحدہ سے بھی پوچھی جا سکتی ہیں، اور عربی متن کے ساتھ بھی پوچھی جا سکتی ہیں، اور صرف ترجمہ بھی ان کا پوچھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ تو یہ آپ نے آیت اس طرح بک سے دیکھ کر ٹھیک کر لی۔ اب یہ دیکھیں ہم نے یہاں سے پڑھنا ہے اس کا ترجمہ، آج میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ یہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی تھی آیت۔ تو اس آیت سے بھی دیکھیں صاف طور پہ واضح ہوتا ہے کہ دین اسلام جو ہے وہ مکمل ہدایت جو ہے وہ ہم تک پہنچ چکی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یعنی ہدایت کے لیے اور کوئی نبی متعین یا مقرر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو۔ دین اور نعمت کا مکمل ہونا اس بات کا اعلان ہے کہ اب کسی اور نبی کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اللہ کے احکامات مکمل ہو گئے، اور اب قیامت تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تمام انسانیت کے لیے مشعل راہ ہیں۔ مشعل راہ ہوتا ہے راستے کی روشنی، رہنمائی کرنے والی روشنی۔ تو جو
رہنمائی کرتا ہے اس کو مشل راہ کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام مکمل اور محفوظ شکل میں تمام دنیا کے لیے چھوڑا، اسی لیے قرآن نے آپ کو خاتم النبیین کے نام سے پکارا ہے۔ اس کے بعد ہیڈنگ دینی ہے ختم نبوت پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی۔ ختم نبوت پر گواہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہہ کر دی ہے کہ میری اور میرے دوسرے انبیاء کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک شخص نے مکان بنایا اور اسے ہر طرح سے مکمل کر دیا لیکن ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، پس میں قصر نبوت، قصر کہتے ہیں شہر کو، تو یہاں پر ایک محل مراد ہوگا، یعنی قصر نبوت، نبوت کا جو محل ہے، نبوت کا جو شہر ہے، اس کی وہی آخری اینٹ ہوں۔ جامع اور محفوظ شریعت۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بہت سے انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے لیکن دنیا ان میں سے اکثر کے نام سے بھی ناواقف ہے، کیونکہ اللہ کا قانون ہے جس چیز کی ضرورت نہیں رہتی وہ مٹا دی جاتی ہے، اسی لیے پہلی شریعتیں مٹا دی گئیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت قائم رہی۔ یہ بچوں اب قرآن پاک کی روح سے یہ ختم نبوت کی وضاحت ہو گئی۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ اس کو پرومیننٹ کر کے اسی طرح لکھے گا، حدیث کی روشنی میں ختم نبوت۔ بنی اسرائیل کی قیادت انبیاء کرتے تھے لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا بلکہ خلفاء ہوں گے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ دوسری دفعہ آپ نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ پھر فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں، میرے ذریعے کفر محو کیا جائے گا۔ محو کا مطلب ہوتا ہے مٹا دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ میں عاقب ہوں اور عاقب کے بعد کوئی نبی نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے علماء کرام کی تحقیق۔ مفتی محمد شفیع نے ختم نبوت پر ایک کتاب لکھی ہے جس میں انہوں نے قرآن پاک کی 99 آیات سے یہ بات ثابت کی ہے کہ حضور ہی آخری نبی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی آخری نبی ہیں۔ اس لیے اب کسی کو نبی ماننا، نبوت کا دعویٰ کرنا، یہاں تک کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک کسی سے نبوت کی دلیل طلب کرنا بھی کفر ہے۔ فتاوی عالمگیری۔ فتاوی عالمگیری یہ بک کا نام ہے، تو مشہور و معروف بک ہے، یہ اسلام کی شریعت کے اصولوں پہ مبنی۔ تو اس میں دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ فتاوی عالمگیر میں لکھا ہے کہ اگر آدمی یہ سمجھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی نہیں تو وہ مسلمان نہیں، اور اگر کوئی یہ کہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو اس کا قتل واجب ہے۔ اس کے بعد حاصل کلام۔ نبوت حاصل کلام کا مطلب ہے کہ اس ساری جو ہم نے کوشچن پڑھا، قرآن و حدیث کی روشنی میں جو وضاحت ہوئی، اس کے بعد نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ نبوت اور رسالت کے اختتام کو ختم نبوت کہتے ہیں۔ صحابہ کرام اور تمام علماء امت کا یہ متفقہ فیصلہ ہے، یعنی سارے علماء جو ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ جو شخص ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جی بچوں، یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے اور اس کو قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی وضاحت ہو گئی۔ اب یہ دیکھیں اس کے بعد باب نمبر 2، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و اطاعت کی معروضی ہے۔ یہ معروضی آپ دیکھ لیں کہ یہ کس طرح کوشچن بنا کر دیے ہوئے ہیں، MCQs بنا کر۔ اللہ تعالیٰ حکمت سے چلا رہا ہے لوگوں کو، ہواؤں کو، دریاؤں کو، کائنات کو، تو یہ دیکھیں اس طرح، اور ٹک بھی لگے ہوئے ہیں، سالوڈ ہیں یہ، اس میں کوئی اتنی مشکل نہیں ہے۔ یہ دیکھیں یہ سارے آپ کے دیے ہوئے ہیں۔ یہ اگلے پیج پر آئیں تو اس میں اور بھی MCQs ہیں۔ یہ دیکھیں یہ آیت کس صورت سے لی گئی ہے، یہ دیکھیں یہ پوچھا گیا ہے۔ اب اس کے بعد یہ سارے MCQs کے بعد اب آپ دیکھیں کہ یہ ہے درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت سے یہ جو لانگ کوشچن آپ کو کروائے گئے ہیں نا، یہ اسی میں سے شارٹ کوشچن نکالے ہوئے ہیں، تو اس میں ذرا بھی مشکل نہیں ہوگی۔ جب آپ اسے یاد کرنے بیٹھیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا یہ تو ہمیں آتے ہیں۔ کیوں آتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ نے لانگ میں پہلے یاد کر لیے ہیں، تو اب آپ ان کو صرف ریوائز کریں گے اور پھر ان کو لکھ کے ضرور دیکھنا ہے، ٹھیک ہے بچوں؟
یہ دیکھیں اس میں کوشچن نمبر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اور اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے، اس لیے یہ میں صرف آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ آپ لوگوں نے کر لینے ہیں۔ 12 11 12 13 14 15 16 17 18 اور یہ 19، یہ دیکھیں اس میں 19 کوشچن دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے بچوں۔ اور آیات کی جو کریکشن ہے نا وہ آپ نے اگر کوئی مسٹیک نظر آتی ہے تو بہتر یہی ہے کہ اس کو بک سے لے کر ٹیلی کریں اور پھر اس کی کریکشن کر لیں، ٹھیک ہے بچوں۔ اور اس کی اچھی طرح لرننگ کر کے اس کو لکھ کے ضرور دیکھیں۔ اب بچوں آج ہم اس کے ساتھ ہی آج پڑھیں گے سورہ انفال کی آیت نمبر 20 تا 28، الدرس الاول کا جیم حصہ ہے یہ۔ چلیں اب ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا صرف اہل ایمان، اے اہل ایمان، اطیعوا، اطاعت کرو، حکم پر چلو، اللہ اللہ کے، و رسولہ اور اس کے رسول کے۔ اے ایمان والو خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو۔ تو بچوں یہ اللہ کا لفظ استعمال کر لیں تو وہ زیادہ مناسب ہے، کیونکہ خدا کا جو لفظ ہے وہ بتوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ولا تولوا، اور نہ پھر جانا، عنہ اس سے، وانتم اور تم تسمعون سنتے ہو، تو اور اس سے روگردانی نہ کرو۔ تولوا پھر جانا، روگردانی نہ کرو، لا نہ، عنہ اس سے، وانتم اور تم تسمعون سنتے ہو، یعنی تم جو بات جو حکم دیا جا رہا ہے قرآنی آیت کی صورت میں وہ تم سن بھی رہے ہو، تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو۔ ولا تکونوا، اور نہ ہو جانا، کالذین ان جیسے جو قالوا کہتے ہیں، سمعنا ہم نے سن لیا، وہم اور وہ لا یسمعون کچھ سمجھتے نہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ اس میں بامحاورہ ترجمہ کرتے ہوئے ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو کہتے ہیں کہ ہم نے حکم خدا سن لیا مگر حقیقت میں نہیں سنتے، ٹھیک ہے بچوں۔ یہ جب ہم نے بریکٹ والا ساتھ میں پڑھا تو یہ کلیئر ہو گیا کہ یہ بامحاورہ ترجمہ جب سنٹینس صحیح بن کے سامنے آتا ہے تو بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ انا بے شک، شر الدوا اب بھی جانداروں میں سے، جاندار، عند اللہ اللہ کے نزدیک، السم گونگے، سم البکم گونگے اور بہرے ہیں، الذین جو لا یعقلون کچھ نہیں سمجھتے، کچھ عقل نہیں رکھتے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک جانداروں میں سے بدتر بہرے اور گونگے ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے۔ بچوں یہ کس کو کہا گیا ہے؟ یہ کفار کو کہا گیا ہے۔ کفار جو ہیں وہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات پڑھ کر سناتے، انہیں آیات پڑھ کر سنائی جاتی تو وہ لاپرواہی سے کہہ دیتے سن لیا ہے ہم نے، لیکن حقیقت میں نہیں سنتے تھے، نہ اس پر توجہ دیتے تھے اور نہ ہی ان احکامات پر عمل کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال دی ہے یہاں پر کہ جانداروں میں سے، یہ روئے زمین پر کائنات میں جتنے بھی جاندار ہیں ان میں سے سب سے بدتر، یعنی سب سے بدتر اور کم تر جو ہے وہ بہرے اور گونگے ہیں۔ یہی جاندار کیڑے مکوڑے اور حشرات آ جاتے ہیں ان میں کہ جو نہ بول سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں۔ تو گویا کفار کا بھی یہی حال ہے کہ لا یعقلون، وہ کچھ نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے بچوں۔ ایکسپلین ہو گیا اس کا، اور آیت کا ترجمہ آپ نے یاد کر لینا ہے۔ واللہ عالمہ، اور اگر جانتا اللہ اور اگر جانتا اللہ فیہم ان میں خیرن بھلائی یا نیکی، لا اسمعہم تو انہیں قوت سماعت دیتا۔ تو یہاں پر اس کا ترجمہ کیا گیا ہے، اور اگر خدا یعنی اللہ ان میں نیکی کا مادہ دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق بخشتا۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اور اگر وہ سن لیتے، لا تولوا تو پھر جاتے، وَهُمْ مُعْرِضُونَ اور وہ بھاگ جاتے، منہ پھیر کر، لا تولوا پھر کر یعنی منہ پھیر کر بھاگ جاتے۔ تو اس کا ترجمہ دیکھیں،
اور اگر بغیر صلاحیت و ہدایت کے، یہ بریکٹ میں دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر عربی نہیں ہے، تو جب تک ہم یہ اس میں ایڈ نہیں کریں گے ہمیں ترجمہ سمجھ میں نہیں آتا. اور اگر بغیر صلاحیت و ہدایت کے سماعت دیتا تو وہ منہ پھیر کر بھاگ جاتے. یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر ان میں یہ ہدایت کا مادہ رکھا ہی نہیں گیا، ان میں صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ ہدایت پائیں، تو اگر ان کی صلاحیت و ہدایت کے بغیر انہیں یہ سننے کی توفیق بھی بخش دیتا ہے تو وہ پھر منہ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں، یعنی پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر توجہ نہیں دیتے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا صرف مومنوں؟ مومنوں کے بعد پھر ایکسپلینیشن سائن لگاتے ہیں. ٹھیک ہے بچوں. استجیبو، حکم قبول کرو. استجیبو، حکم قبول کرو. للہ، اللہ کا. وللرسول، اور اس کے رسول کا. مومنوں، خدا اور اس کے رسول کا حکم قبول کرو، یعنی اللہ اور رسول کا حکم مانو اور اس کی پیروی کرو. اذا دعاکم، جب تمہیں بلاتے ہیں، لما، اس کے لیے، یحییکم، جو تمہیں زندگی بخشتا ہے. تو یہ دیکھیں کہ جب کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ایسے کام کے لیے بلاتے ہیں جو تم کو زندگی جاوداں بخشتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے احکامات جو پڑھ کر سناتے ہیں اور انہیں ہدایت کی طرف بلاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انہیں ایسے کام کے لیے بلاتے ہیں جو تم کو زندگی جاوداں بخشتا ہے، یعنی جو تم کو ہمیشہ کی زندگی، آخرت کی پر آسائش، ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہے. ٹھیک ہے بچوں. وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، انا، بے شک اللہ، یحول، حائل ہو جاتا ہے، بینا، درمیان، المرء، آدمی کے، وقلبہ، اور اس کے دل کے، وَأَنَّهُ، اور بے شک، الیہ، کہ تم سب اسی کی طرف، تحشرون، جمع کیے جاؤ گے. تو بے شک تم اسی کی روبرو جمع کیے جاؤ گے. تو یہ دیکھیں، یہ حشر سے لفظ ہے، تحشرون، کہ تم اسی کے روبرو جمع کیے جاؤ گے. اب دیکھیں بچوں، وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، بے شک اللہ حائل ہو جاتا ہے. تو اب یہ دیکھیں اس آیت کا ترجمہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا جب تک میں ایکسپلین نہیں کروں گی کہ بے شک اللہ جو ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان، یعنی آدمی سمجھتا ہے کہ جو کچھ میں نے دل میں سوچا اس کا کسی کو پتہ نہیں چلے گا، اور جو میری سوچ ہے وہ بس میرے تک محدود ہے، اس کا صرف مجھے پتہ ہے، کوئی نہیں جان سکتا میرے دل میں کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جان لو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید جانتا ہے. آپ کے دل میں جو ہلکا سا خیال بھی آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، اور جو کچھ تم سوچتے ہو کسی کے بارے میں اچھا یا برا وہ بھی جانتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بے شک، اور یہ بھی تم جان لو کہ تم سب اس کے روبرو جمع کیے جاؤ گے، یعنی تم روز حشر اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے. ٹھیک ہے بچوں. واتقوا، اور ڈرو، فتنتا، اس فتنے سے، فساد سے، لا تصیبنا، جو واقعہ نہ ہوگا، الذین، ان پر جو ظالموا، ظالم ہیں، منکم، تم میں سے، خاصتاً، خصوصیت کے ساتھ. تو اب یہ دیکھیں، اور اس فتنے سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقعہ نہ ہوگا جو تم میں گناہ گار ہیں. یہ بچوں اس میں کس فتنے کی بات کی گئی ہے؟ اس میں قیامت کے فتنے کی بات کی گئی ہے کہ یہ ڈرو اس وقت سے، یعنی قیامت کے فتنے سے، کہ جب جو خصوصیت کے ساتھ صرف انہی لوگوں پر واقعہ نہیں ہوگی کہ جو تم میں گناہ گار ہیں، بلکہ قیامت جب آئے گی تو اس میں سبھی لپیٹ لیے جائیں گے. وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، ان اللہ، بے شک اللہ، شدید العقاب، سخت عذاب دینے والا ہے. وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، اذ انتم، جب تم، قلیل، یعنی تعداد میں تھوڑے ہونا، مستضعفون، اور ضعیف سمجھے جاتے تھے، فی الارض، زمین میں. تو کون سی زمین ہے؟ زمین مکہ میں. یعنی یہ اس آیت میں احساس دلایا گیا ہے کہ جب دین اسلام کے آغاز میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور وہ چھپ کر نماز پڑھتے تھے اور ڈرتے رہتے تھے، تو یہ اس وقت کی کیفیت کو بتایا گیا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب تم زمین مکہ میں قلیل اور ضعیف سمجھے جاتے تھے. تخافون، اور تم ڈرتے رہتے تھے، این یتخطفکم الناس،
کہ لوگ تمہیں اڑا نہ لے جائیں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی بے جان و مال نہ کر دیں. بے جان، یہ جان ہے لفظ، خان نہیں ہے. بے جان و مال نہ کر دیں یعنی تمہیں جان سے مار نہ دیں اور تمہارا مال تم سے چھین کر نہ لے جائیں. تو یہ مطلب ہے اس کا. تو کہ لوگ تمہیں اڑا نہ لے جائیں. فآواکم، تو پھر اس نے تمہیں پناہ دی، یعنی تمہیں جگہ دی. فآواکم، اور پھر تمہیں جگہ دی. وأیدکم، اور تمہیں تقویت دی بنصرہ، اپنی مدد سے. اور یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی مدد سے تمہیں تقویت دی، یعنی تعداد میں اضافہ ہوا تو مسلمانوں کو مضبوط بنے وہ، اور ان کی تعداد میں اضافہ ہوا. تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی ہی مدد سے تھا. ورزاقکم، اور رزق دیا تمہیں، من الطیبات، پاکیزہ میں سے. لعلکم، تاکہ تم تشکرون، تم اس کا شکر ادا کرو. اور پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو. ٹھیک ہے بچوں؟ ورزاقکم من الطیبات لعلکم تشکرون، اور پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں تاکہ اس کا شکر ادا کرو. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخونوا، نہ خیانت کرنا تم، اللہ و رسولہ، اور رسول کی. وتخونوا، اور نہ خیانت کرنا، اماناتکم، اپنی امانتوں میں، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو. اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، نہ تو خدا اور اس کے رسول کی امانت میں خیانت کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو، اور تم ان باتوں کو جانتے ہو. یعنی جو احکامات دیے جا چکے ہیں تم ان سب کے بارے میں جانتے ہو. تو بچوں یہاں پر رسول اور اللہ کی امانتوں میں خیانت کرنے سے مراد ہے کہ اللہ اور رسول کی احکامات کو نہ ماننا، ان کے احکامات کو اپنے فائدوں کے لیے بدل دینا، یا آدھا ماننا اور آدھا نہ ماننا. تو یہ امانتوں میں خیانت ہے. ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو. تو وہ کون سی امانتیں ہیں؟ یعنی وہ ہمارے فرائض و ذمہ داریاں ہیں جن کو ہم مکمل طور پر پورا نہیں کرتے. بعض اوقات پورا کرتے ہیں تو مکمل نہیں پورا کرتے، بس آدھا پورا کیا اور آدھی اپنے فائدوں کے لیے چھوڑ دی، دنیاوی فائدوں کے لیے، یا ان کو بدل دیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع کیا. اور کیا کہہ کے منع کیا ہے؟ کہ اے ایمان والو، نہ تو خدا اور اس کے رسول کی امانت میں خیانت کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو، اور تم ان باتوں کو جانتے ہو. ٹھیک ہے؟ وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، انما، بے شک، اموالکم، تمہارا مال، و اولادکم، اور تمہاری اولاد، فتنۃ، فساد ہے، یعنی آزمائش ہے. یہاں پر ایک ترجمہ اس کا کیا گیا آزمائش ہے. قیامت کے فساد کو بھی فتنہ کہا گیا، اور یہاں پر آزمائش کہا گیا ہے کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد بڑی آزمائش ہے. وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، عِندَهُ، کے نزدیک، یعنی اس کے نزدیک، اجر عظیم، بڑا ثواب ہے. اب کس کا بڑا ثواب ہے؟ تو اس کی عربی نہیں دی ہوئی، اس لیے وہ بریکٹ میں بتایا گیا ہے. تو یہ بات کمپلیٹ نہیں ہوتی جب تک ہم بریکٹ والا بھی نہ پڑھیں. اور یہ کہ خدا کے پاس نیکیوں کا بڑا ثواب ہے. جی بچوں، اب آپ کو اس کی تو سمجھ آ گئی ترجمے کی، اس کو ساتھ ساتھ میں نے ایکسپلین بھی کر دیا ہے. اب دیکھیں یہ اسی چیپٹر کے مشکل الفاظ بک میں جو دیے ہوئے ہیں یہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں، یہی آتے ہیں، اور اسی طرح یہ نوٹس میں بھی آپ کے دیے ہوئے ہیں. الکلمات والتراکیب، شر الدواب، بھی بدترین قسم کے جانور. استجیبو، حکم مانو، پکار کا جواب دو. یہولو، حائل ہوتا ہے. مستضعفون، مغلوب، بے زور. یتخطفا، وہ اچک لے جائے. لا تخونوا، تم خیانت نہ کرو. اب اس کے بعد التمارین، اس کا مطلب ہوتا ہے مشقی سوالات ہیں یہ جو دیے ہوئے. تو شر الدواب سے کیا مراد ہے، ان آیات میں خیانت سے کیا مراد ہے، اور یہ آیات کے مفہوم کے لیے میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ ان کے تراجم یاد کر لیں تو وہ زیادہ ہیں، کیونکہ چوائس میں وہ چھوڑے جا سکتے ہیں. مفہوم ایک آدھ آتا ہے تو وہ چوائس میں چھوڑا جا سکتا ہے. تو بچوں یہ دیکھیں اس کے جو سوالات کے جوابات ہیں وہ نوٹس میں دیے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں نوٹس میں پہلے اس چیپٹر کی معروضی دی ہوئی ہے 20 تا 28 آیات کی. تو یہ معروضی میں یہ دیکھیں، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو. یہ اس میں نیچے 4 آپشن کی ہر MCQs کے ساتھ دی ہوئی ہیں. یہ دیکھیں، اس کے بعد آپ نے ان کو اچھی طرح تیار کر لینا ہے. اور ان کی تیاری تو مجھے لگتا ہے آپ لوگ بہت خوش ہو کے کرتے ہو. کیوں؟ کیونکہ یہ بہت ایزی لگتا ہے آپ کو، کیونکہ صحیح والی آپشن پاس ہی ہوتی ہے تو آپ لوگ اس کی نشانی رکھ لیتے ہو. لیکن یہ اس طرح صحیح نہیں ہے، کیونکہ وہ صحیح والی آپشن آگے پیچھے کر کے بھی دی جا سکتی ہے پیپر میں.
اب اس کے بعد یہ دیکھیں مختصر سوالات کے جوابات تحریر کریں. تو وہ جو بک کی ایکسرسائز میں سوال تھے وہ بھی اس میں دیے ہوئے. شرودہ بھی سے کیا مراد ہے, سورہ انفال کی آیات میں خیانت سے کیا مراد ہے, اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کا کیا تقاضا ہے, اور اللہ کے رسول مسلمانوں کو کیسے کام کی طرف بلاتے ہیں. سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو کیا نصیحت فرمائی ہے. عہد کی پاسداری میں خیانت سے کیا مراد ہے. تو یہ میں بچوں آیات میں ساتھ ساتھ ہی ایکسپلین کرتی گئی ہوں. اب انہی آیات میں سے یہ کوشچن بنائے گئے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کی خیانت سے کیا مراد ہے, تو جب میں ترجمہ آپ کو سمجھا رہی تھی یہ میں ساتھ ساتھ ایکسپلین بھی کر رہی تھی. اب یہ دیکھیں یہ آیات کا ترجمہ اور مفہوم ہے, تو آپ نے اس میں صرف اس کا ترجمہ جو ہے نا اس پر توجہ دیں اور وہ یاد کر لیں. ٹھیک ہے بچوں, ورنہ یہ مفہوم جو ہے نا وہ آپ اس میں بڑا پھر ٹائم لگتا ہے اور آپ لوگوں کو مشکل بھی لگتے ہیں کیونکہ بہت لمبے لمبے دیے ہوئے ہیں, تو یہ اس میں چھوڑے جا سکتے ہیں. یہ بچوں ایک کوشچن ایڈ کیا ہوا ہے اس میں کہ زمین مکہ میں قلیل و ضعیف سمجھے جانے سے کیا مراد ہے. تو وہ میں نے آپ کو جب آیت پڑھی تھی تو اس کے ساتھ بھی ایکسپلین کر دیا تھا. اور اب یہ دیکھیں اس میں یہ آپ کے پاس آ گیا ہے لیکچر کی صورت میں بھی, اور اس کو بھی آپ تیار کر لیجیے گا. اوکے اسٹوڈینٹس, ہمارا فرسٹ ٹرم کا آج جو سلیبس ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا. اوکے, گڈ لک.